ایران کی جانب سے سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بڑا سفارتی جواب. تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ایرانی سفیر کو بھی اسلام آباد میں کام سے روک دیا. تہران گئے ایرانی سفیر کو کہہ دیا فی الحال پاکستان نہ آئیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی. یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. اس کا کوئی جواز نہیں. پاکستان نے ایرانی حکومت کو پیغام پہنچا دیا. جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی. پاکستان اور ایران کے درمیان جاری اور ہونے والے تمام اعلیٰ سطح دورے بھی معطل کرنے کا فیصلہ. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی حدود میں حملے سے 2 بچے جاں بحق، 3 بچیاں زخمی ہوئیں. چین نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی. چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے فریقین کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں. امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں. ہم ایران اور پاکستان دونوں کو قریبی پڑوسی اور بڑے اسلامی ملک سمجھتے ہیں. ایران اور پاکستان دونوں بیجنگ کے قریبی شراکت دار اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں. چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. شیر عوام کا خون چوستا ہے. یہ شخص جب بھی آپ پر مسلط کیا گیا نقصان آپ کا ہوا. بلاول بھٹو کا بدین میں جلسے سے خطاب. کہا ان کے پاس منشور ہے نہ نظریہ. وہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں نہ ووٹ مانگ رہے ہیں. ہم عوام کی طاقت اور وہ صاحب سازشوں پر یقین رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. ہم شیر کا شکار کریں گے، اس کا راستہ روکیں گے. میں آپ کے لیے. باقی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. سانگڑ میں جلسے سے خطاب میں کہا شیر گھر میں چھپ کر بیٹھا ہے، کسی اور کو شکار کرنے کا کہتا ہے. میدان میں صرف پی پی نظر آ رہی ہے. 8 فروری کو شیر کا شکار کرنا ہے. ثاقب نثار مہرا تھا. اگر ان کے ذریعے ہماری حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو ملک ترقی کر رہا ہوتا. ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی، ہر چیز تہو بالا ہو گئی. IMF ڈیل توڑی گئی، سفارتی تعلقات خراب کیے گئے، قوم میں زہر گھولا گیا. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں آئندہ الیکشن ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا. ڈنڈے اور بلے سے ختم کیے گئے سسٹم کا آغاز کرنا ہے. نواز شریف چند روز میں منشور سے آگاہ کریں گے. بانی پی ٹی آئی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی. لاہور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست خارج کر دی. شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، حماد اظہر، فواد چودھری، عمار یاسر اور صنم جاوید بھی الیکشن کی دوڑ سے باہر. تمام رہنماؤں کی اپیلیں خارج کر دی گئیں. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا. مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کیا ملے گی؟ ہمیں تو دیوار میں چن دیا گیا ہے. بلہ لے کر زیادتی کی گئی، ظلم ہوا اور آئین کے خلاف ورزی ہوئی. ہمارے پاس پلان سی موجود ہے، وقت آنے پر آگاہ کریں گے. بیرسٹر گوہر علی خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی نظریاتی سے اتحاد کا فیصلہ بانی کی مشاورت سے ہوا تھا. اس فیصلے کے بعد مجھ سے وضاحت مانگے جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں. بانی پی ٹی آئی نے اندرونی اختلافات ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کسی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا. غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا جو ماضی تھا وہ ماضی ہو گیا، اب مستقبل کی جانب بڑھنا ہے. اب سیز فائر ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کسی جج پر تنقیدی مہم کی حمایت نہیں کرتی اور نہ کسی جج پر تنقید کو آرگنائز کیا. سابق وزیر اعظم نے کارکنوں کو اکسا کر حملے کرائے. وہ بدامنی پھیلانے، توڑ پھوڑ کی حمایت کرنے پر جیل میں ہیں. کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا. وہی لوگ قید ہیں جو 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. کہا 8 فروری کا الیکشن معاشی استحکام کی جانب اہم قدم ہوگا. ذمہ داری خوش اسلوبی سے انجام دیں گے. خطے کی صورتحال پاک چین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. افغانستان میں امریکی ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگے.
4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی، اب واپس بھیج رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس سکندر سلطان راجہ نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا سیاسی جماعتوں، امیدواروں اور ووٹرز کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں، 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی خطرات ہیں۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں پنجاب میں انتخابات کے لیے 1,30,000 سیکیورٹی اہلکار مامور ہوں گے۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں الیکشن کی پوری تیاری ہے، ورکنگ کر لی، امید ہے الیکشن پرامن ماحول میں ہوں گے۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نون لیگ کے ہاتھ سے پھسل چکا۔ پارٹی میں کچھ ایسے لوگ آگے ہیں جو نواز شریف کا فیصلہ بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تک نہیں بنتی تھی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر آصف کرمانی کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، کہا مسلم لیگ اپنا تشخص کھو رہی ہے، سینئر رہنماؤں کے تحفظات کو دور کیا جانا چاہیے، انتخابات میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ نواز شریف معاہدے کے بغیر ملک سے جاتے ہیں نہ آتے ہیں۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا بیانیہ اقتدار کے لیے ہوتا ہے یا انتقام کے لیے؟ بلاول بھٹو کا ایجنڈا مسائل کا حل ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے کاموں کا بھی کریڈٹ لینے کا دعویٰ کر رہی ہے، حالانکہ نون لیگ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی بھی بری طرح ناکام رہی، انہوں نے کسی شعبے میں کام نہیں کیا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $70 کروڑ کی قسط موصول۔ پاکستان کو جاری کردہ رقم $1,90 ہو گئی۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1,10 ملیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ڈویژن بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ ریمارکس دیے نیب کو فریق بنایا گیا ہے، کیس ڈویژنل بینچ میں سنا جانا چاہیے۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا جج محمد بشیر کے پاس نواز شریف سے لے کر بانی پی ٹی آئی تک سب کے کیسز لگے ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا جج محمد بشیر پر بات نہ کریں، وہ بار بار میری سفارش پر تعینات ہوئے ہیں۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے پوچھا شیخ رشید کے بیان والی یو ایس بی کہاں ہے؟ تفتیشی آفیسر نے کہا یو ایس بی مرر مال خانہ کے پاس ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا یہ سب جھوٹے کیسز ہیں، مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کراچی میں تعلیم، صحت، صاف پانی اور باعزت ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر نہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں چنچی میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ پیپلز پارٹی میں موجود جاگیردار کراچی کے ٹیکسوں پر پلتے ہیں۔ وڈیروں اور جاگیرداروں نے کراچی سے مال بنا لیا، کراچی کو کچھ نہیں دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا کنونشن سے خطاب، جابر حکمرانوں نے کراچی کی نسلیں تباہ کر دیں۔ سازش کے تحت انٹر امتحانات میں 66% بچوں کو فیل کر دیا گیا۔ کراچی کے نوجوانوں کو ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ پاکستان کی نیوزی لینڈ میں شکست کی ہیٹ ٹرک، تیسرا T20 45 رن سے ہار گیا۔ فن ایلن نے پاکستانی بالرز کی خوب کلاس لی، 16 چھکے اور 5 چوکے مارے۔ 137 رنز کی جارحانہ اننگز کے ساتھ ٹیم کا اسکور 224 رنز تک پہنچایا۔ حارث رؤف کو 4 اوور میں 60 رنز پڑے۔ گرین شرٹ کی اننگز 179 رنز تک محدود رہی۔ بابر اعظم کی مسلسل تیسری نف سینچری رائگاں گئی۔ سائم ایوب، فخر زمان، اعظم اور افتخار جیسے ہارڈ ہٹر کچھ نہ کر سکے۔ چوتھا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ مسلسل ناکامیوں کے بعد کپتان کے روایتی جملے، نتائج کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ شاہین آفریدی کہتے ہیں شکست سے فرق نہیں پڑتا، ہر کھلاڑی محنت کر رہا ہے، مانتے ہیں تینوں میچز میں بولنگ اچھی نہیں رہی۔ حارث رؤف ہمارے بیسٹ بولر ہیں، نیوزی لینڈ کے چھوٹے میدانوں میں 40-50 رن دینا کوئی بڑی بات نہیں۔
नॉन कस्टम पेड गाड़ी के इस्तेमाल पर बरतरफ आईबी इंस्पेक्टर की बहाली की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, आप जैसे लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में होंगे तो इदारे का क्या होगा? मुझे आपकी नहीं अवाम की फिक्र है। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की नौकरी का एक मयार होता है, आप इस नौकरी के बजाय कोई और धंधा कर लें। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 163 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में हमले में 27 फलस्तीनियों की शहादत हुई। सहूनी फोर्सेस ने अल अमल और अल नसीर अस्पताल के अतराफ बम बरसाए, एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। मुतादिद मकानात तबाह। मगरबी किनारे नाबलिस में महाजरीन कैंप पर ड्रोन हमला, एक फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। शिमाली गजा में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल और हमास के दरमियान नया मुआहिदा, कतर ने एलामिया जारी कर दिया। इसराइली यरगमालियों के लिए दवाओं के बदले गजा में इमदाद की राह हमवार हो गई। कहाँ है इंसानी हुकूक की तंजीमें? कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा? गजा के डॉक्टर्स बेबस। तिब्बी सहूलतें न होने के बायस वालिद ने बेटी की घर पर सर्जरी की। इसराइली बमबारी में जख्मी होने वाली 17 साला लड़की को बगैर बेहोश किया ऑपरेशन किया। गजा में जख्मी होने वाले अल जजीरा के सहाफी वाइल दोहा पहुंच गए। इसराइली जहलियत में वाइल की अहलिया, बेटा, बेटी और पोता शहीद हो चुका है। डावोस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गजा का मसला सर फहरिस्त। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा गजा में फौरी जंग बंदी चाहता है। फरीक़ैन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करें। बुरा अहमर में जो कुछ हो रहा है वो गजा में जंग बंदी की अहमियत को जाहिर करता है। कतरी वजीर आज़म ने कहा, आलमी रहनुमाओं को जंग के खात्मे के लिए तवज्जो देना होगी। चीन ने गजा बहरान पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजीर खारजा का कहना है, मसले का हल फौजी ताकत से नहीं निकलेगा, चाहते हैं 2 रियासती हल पर अमल दरामद हो। कराची में ईरान से भत्ताखोरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाए जाने का इंकशाफ। रेंजर्स और पुलिस का गार्डन में छापा, 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक नूर मोहम्मद और ईसा को भत्ते की वसूली के लिए ईरान से हिदायत दी जा रही थी। मुल्जिम ईसा का खानदान 3 साल से ईरान के इलाके चाबहार में रिहाइश पजीर है। कराची में अगवा की वारदातों में मुलव्विस सीटीडी के 2 एहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने सॉफ्टवेयर हाउस पर गैर कानूनी छापा मारा। महमूदाबाद से शहरी को अगवा किया, 2,20,000 रुपए एटीएम से निकलवाए, मजीद 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। एहलकार पैसे वसूल करने आए तो एवीसीसी ने धर लिया। एहलकार फहीम और अहमद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। लाहौर में दिन दहाड़े 5 साल की बच्ची को अगवा कर लिया गया। आरजू घर से बिस्किट लेने निकली थी, अगवाकार गोद में उठाकर ले गया। नवाकोट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्ची की तलाश जारी। और पंजाब में आंखों के इंजेक्शन से बीनाई जाने का स्कैंडल, 3 माह बाद तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। ड्रग कंट्रोलर्स और सरकारी मुलाजमीन पर इल्जामात साबित। रिपोर्ट वजीर आला को जमा करा दी गई। कमेटी ने पैरा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया।